ٹاکر سے مجھے کول پسند ہے. کیا پسند ہے کول؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، آج میں موجود ہوں اسلام آباد پریس کلب کے باہر. یہاں کچھ روز قبل مندر بنانے کے حق میں احتجاج ہوا اور آج مندر کی مخالفت میں احتجاج ہو رہا ہے. تو میں جاتا ہوں یہاں بھائیوں کے پاس، جا کے بات کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ نوجوان جنہوں نے مندر کی جگہ پہ جا کے اذان دی اور نماز پڑھی، اور ان پہ بہت تنقید کی گئی کہ آپ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. آج جہاں یہ مندر کی مخالفت کے احتجاج میں بھی موجود ہیں، تو ان سے اس بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی مخالفت کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ نے وہاں جا کے اذان دی، نماز پڑھی، اور اب آج یہاں بھی آپ احتجاج میں شریک ہیں، تو اس کی سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے لیے چنا اور ہمیں اتنی ہمت دی کہ ہم اس کام کے لیے آگے بڑھے اور قدم ہم نے بڑھائے. الحمدللہ وہاں اذان دی اور نماز پڑھی، اور وہ اذان آپ سب نے دیکھا کہ میڈیا میں انڈیا تک پہنچی اور انڈیا رویا اس پہ. اور اصل وجہ یہی ہے کہ الحمدللہ مسلمان گھرانے سے تعلق ہے، تو ہمیں گھٹی میں یہی ملا کہ جہاں اسلام پہ آنچ آئے وہاں پہ آپ نے نکلنا ہے. جان بھی حاضر ہے، نبی پاک کے نام پہ اگر حرف آتا ہے تو آپ نے اپنی جان بھی دینی ہے. ہمیں گھٹی میں ہی یہ اثر ملا. الحمدللہ ہم نکلے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ جان بھی قربان کریں گے. اور آپ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا جو آپ نے ہمیں کوریج دی اور کور کر رہے ہیں، باہمت ہیں ماشاءاللہ. میں اس دن آپ کا سن رہا تھا تو آپ نے وہ سوالات کی، اور وہ چند مکھیاں جن کا کوئی آباء و اجداد کا نہیں پتہ ان کو، تو وہ بھی نکلے ہیں باہر اور انہوں نے بھی نکل کے تو اس کی حق میں جو ہیں وہ بولے ہیں. تو لیکن میں اس میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہمارے قانون کے تحت ہی، اس میں کوئی قانون نہیں ہے. پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کوئی بھی یہ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نئی عبادت گاہ غیر مسلم بنا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ حفاظت کی بات جہاں تک گئی یا انتشار کی بات گئی، تو ہمارا مذہب سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے اور پرامن ہے اور محبت و آشتی ہے. ہم لوگ تو سب سے زیادہ الحمدللہ ہمارے دسترخوان پہ تو ہندو بھی کھانا کھاتے ہیں، کرسچنز بھی کھانا کھاتے ہیں. ہمارا تو اس میں بالادستی کسی کی نہیں ہے کہ کوئی کسی سے برتر ہے. لیکن جہاں دین کی بات آئے گی وہاں ہم لوگ نکلیں گے بھی اور اس کو روکیں گے بھی، کیونکہ یہ انتشار کے لیے بنایا جا رہا ہے. اس میں انتشار پھیلے گا. اگر انتشار نہ ہوتا تو انڈیا بولتا نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ چند مکھیاں تب کہاں تھیں، یہ جن کے آباء و اجداد کا ان کو نہیں پتہ، یہ تب کہاں تھے جب انڈیا میں قتل و غارت ہو رہی تھی، مسلمان صرف اور صرف اسلام کے نام پہ کاٹے جا رہے تھے. اور یہ لوگ تب کہاں تھے جب کشمیر میں مظالم ڈھائے جا رہے تھے. یہ لوگ تب کہاں تھے جب 1.5 لاکھ لوگوں کو اریسٹ کر کے تو آسیہ ملعونہ کو یہاں سے فرار کرایا گیا. تو یہ سارے پروپیگنڈا ہیں، یہ یہود و نصارہ کے ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہیں. یہ ہمارے آج کی نسل کو اویئرنس چاہیے، ہمارے علماء کو چاہیے کہ اویئر کریں بچوں کو اور لوگوں کو، تاکہ وہ لوگ اس چیز کو اپنے اگلی نسل میں ٹرانسفر کریں کہ ہمارا دین، ہمارا قانون، ہمارا اسلامی قانون کیا کہتا ہے. گجرات میں جو قتل عام ہوا اس کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں کی شہریت کو ہندوستان کے اندر ختم کر دیا گیا، ہمارے حکمران اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مندر آپ بنا رہے ہیں لیکن آپ کشمیر کا وہ بچہ بھول رہے ہیں جو اپنے نانا کی سینے پہ بیٹھ کے ہچکیاں لے کے رو رہے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یوں گولیوں کی ترتراہٹ تھی اور یوں میرا نانا شہید ہوا. آپ برہان وانی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ مظفر وانی کو، آپ افضل گرو کو، آپ ان سب لوگوں کو بھول کے، ان کی شہادتوں کو بھول کے، ان کی قربانیوں کو بھول کے یہاں آپ بات کر رہے ہیں مندر بننے کی. تو یہ غیرت مند قوم کبھی بھی یہاں آپ کو مندر تعمیر نہیں کرنے دے گی. وعلیکم السلام. اچھا، یہاں آج سے کچھ روز قبل خواتین ہیں جن کا یہ مطالبہ تھا کہ مندر بننا چاہیے، لیکن آج آپ یہاں موجود ہے، آپ کا یہ مطالبہ کہ مندر نہیں بننا چاہیے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس دن بھی انتہائی مثبت کوریج کی اور آج بھی آپ یہاں ان مثبت لوگوں کی مثبت کوریج کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. جہاں تک بات ہے یہاں آنے کی وجہ، تو آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر نئے مندر کی تعمیر کی بحث ہو رہی ہے، جبکہ یہاں رجسٹر جو ہندو ہیں وہ لگ بھگ 200 کے قریب ہیں. اب ان 200 لوگوں کے لیے کیا اسلام آباد کے اندر پہلے سے عبادت خانہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو اس صورت میں نئے مندر کی تعمیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلامی ریاست ہے، اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے. اب جب اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، اس کے اندر نہ ہمارا آئین، نہ ہمارا قانون،
اور سب سے بڑھ کر اسلامی اقدار اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ یہاں کسی نئے مندر کی تعمیر ہو سکے. مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، ایک معروف مذہبی آدمی جس کی ایک بہت بڑی مذہبی جماعت ہے، آپ کے چینل کا لحاظ کرتے ہوئے میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا چونکہ پاکستان مفتوحہ علاقہ نہیں ہے، کہ پاکستان کو فتح نہیں کیا گیا، لہٰذا اس کی وہ حیت نہیں ہے، لہٰذا یہاں مندر بن سکتا ہے. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو 9 لاکھ لوگوں کی قربانی تھی، کیا یہ سیاست کے ٹیبل پہ دی گئی تھی یا سیاست کے میز پر دی گئی تھی؟ یہ جو سلطان ٹیپو، نواب سراج الدولہ، یہ جو جن لوگوں نے یہاں شہادتیں دی ہیں، ان لوگوں نے کیا بٹیب تقسیم کرتے ہوئے، شطرنج کھیلتے ہوئے جانیں دی ہیں؟ باقاعدہ انہوں نے جانیں جو دی ہیں وہ لڑائی میں دی ہے، اور اس پاکستان کی جدوجہد میں دی ہے، آزاد بر صغیر کی جدوجہد کے لیے دی ہے، مسلمانوں کے لیے دی ہے، مسلمان ریاست کے لیے دی ہے. تو یہاں یہ بات کرنا کہ پاکستان جو ہے وہ مفتوحہ علاقہ نہیں ہے لہٰذا یہاں مندر بن سکتا ہے، تو یہ نہ اس کی شرع میں اجازت ہے نہ اس کی ہمارے قانون میں اجازت ہے. آپ اس دن بھی یہاں ہی موجود تھے جب آپ نے یہاں نیم مردوں سے اور مکمل خواتین سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں قادیانیت کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، تو انہوں نے آپ میں سے کسی ایک شخص نے بھی آپ کے سوال کا جواب دیا؟ جواب گول مٹول کر دیا. جواب گول مٹول تھا. یہی ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر مندر کی آواز لگا رہے ہیں یہ دراصل قادیان کے پلے ہوئے ہیں اور یہ قادیانیت کو یہاں پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آج یہ مندر کی ڈھال لے کر کل یہ خود جب یہاں مندر بن جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ اگلا مطالبہ ان کا یہی ہوگا کہ اب یہاں مندر کے بعد ہمارے لیے ربوہ ٹائپ چیز قائم کی جائے. تو اس پر آپ کیا کر سکیں گے؟ نہیں، لیکن جب ان سے سوال کیا گیا جب وہ مندر کے حق میں آئے ہوئے تھے، ان کا جواب تھا کہ مائنورٹیز کو رائٹ دیے جائیں، پاکستان میں رائٹ نہیں مل رہے. دیکھیں پوری دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں اور آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان اقلیتوں کے لیے جنت ہے، جنت. یہاں آپ مجھے بتائیں کب اقلیت کے حقوق غصب ہوئے؟ یہاں 70-72 سالہ تاریخ میں آپ نے کبھی سنا کہ کسی اقلیت کی عبادت گاہ کو گرا دیا گیا ہو؟ بدقسمتی سے یہاں مساجد گرائی جاتی ہیں. ابھی آپ کے قریب کی یہاں توحید مسجد گرائی گئی، آپ کے قریب کی یہاں ایک اور مسجد پہ گولہ بارود برسائے گئے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ تو پاکستان اقلیتوں کا لیے جنت ہے، جنت سے کم نہیں ہے. اور ہم بھی اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر یہاں پرانے مندر ہیں ان کی آپ ریکنسٹرکشن کریں، اس کو دوبارہ تعمیر کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ٹیکس سے مندر تعمیر کریں. دیکھیں غیرت بھی کسی چیز کا نام ہے. یہاں مندر تعمیر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، بابری مسجد جو شہید ہوئی اس کے لیے یہ حکمران بات کیوں نہیں کرتے؟ گجرات میں جو قتل عام ہوا اس کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں کی شہریت کو ہندوستان کے اندر ختم کر دیا گیا، ہمارے حکمران اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مندر آپ بنا رہے ہیں لیکن آپ کشمیر کا وہ بچہ بھول رہے ہیں جو اپنے نانا کی سینے پہ بیٹھ کے ہچکیاں لے لے کے رو رہے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یوں گولیوں کی ترتراہٹ تھی اور یوں میرا نانا شہید ہوا. آپ برہان وانی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ مظفر وانی کو، آپ افضل گرو کو، آپ ان سب لوگوں کو بھول کے، ان کی شہادتوں کو بھول کے، ان کی قربانیوں کو بھول کے یہاں آپ بات کر رہے ہیں مندر بننے کی. تو یہ غیرت مند قوم کبھی بھی یہاں آپ کو مندر تعمیر نہیں کرنے دے گی. یہ ایک بھونڈا نعرہ ہے کہ اقوام متحدہ کا پریشر ہے، اقوام عالم. دیکھیں اس وقت کا سب سے بڑا غنڈہ کون ہے؟ یہ آپ کی اقوام متحدہ ہے. شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، آپ کا اقوام متحدہ ایکشن میں آیا؟ نہیں آیا. افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. بڑی آسانی سے آج وہاں بیٹھ کے کہا جا رہا ہے 18 سال بعد کہ امریکہ غلطی پر تھا. جو 18 سال تک قتل عام ہوا اس کا جواب کون دے گا؟ آپ کا عراق کا کیا حال کیا گیا؟ آپ کے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو، صدر کو، مرسی کو، اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ یہ گنڈوں کی جارہ داری ہے. وہ کبھی آپ کو انصاف نہیں فراہم کریں گے، وہ آپ کے ساتھ ظلم پر ظلم کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوا ہو جیسا ظلم برما کے اندر ہوا ہے مسلمانوں پر؟ کہیں اور ایسا ہو سکتا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کو انہوں نے بھونا ہے اور بھون کے کھایا ہے برما کے آتشی وراٹھوں نے. کیا اقوام عالم یا اقوام متحدہ یا کوئی انسانی حقوق کی تنظیم اس ٹائم بولی ہے؟ یہ سارا پریشر پاکستان کے لیے کیوں ہے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مذہبی حمیت کا مظاہرہ کریں، مذہبی غیرت کا مظاہرہ کریں اور ان چیزوں کی روک تھام کے لیے. اگر آپ کے احتجاج کے باوجود، پریس کانفرنس کے باوجود مندر کی تعمیر پھر جاری ہو جاتی ہے، مندر پھر بھی بن جاتا ہے، تو کیا اگلا سٹیپ کیا ہوگا آپ کا؟ زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد سے، ٹوٹا نہیں کوئی قفس کبھی فریاد سے. جی السلام علیکم. میرے ساتھ ایک مولوی حضرات موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ جو نیا مندر ہے وہ نامنظور ہے. اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اچھا، آج آپ یہاں اسلام آباد پریس کلب کے باہر آنے کا کیا مقصد ہے؟
دیکھیے جی، آج ہم دو مطالبات لے کے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے تو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کہ جو بھارت وہاں کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے، اس حوالے سے ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور وہاں پر جو کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف سد باب کے لیے آواز اٹھائی جائے اور اس کے لیے کوشش اور اقدامات کیے جائیں۔ دوسرا جو ہمارا اہم مطالبہ ہے وہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا معاملہ ہے۔ دیکھیے، اس میں ہمارا بڑا واضح سا موقف ہے کہ اقلیتوں کو حقوق لازمی طور پر ملنے چاہیے، لیکن اقلیتوں کے حقوق جہاں جس ملک میں ہیں وہاں اکثریت کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ پر مندر کی تعمیر کہ جہاں بالکل ضرورت نہیں ہے، جہاں ہندوؤں کی کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں پر مندر کی تعمیر ہم نہیں سمجھتے کہ اقلیتوں کے حق کی کوئی بات ہے۔ تو یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے، اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ وہاں پر اسلام آباد میں جو پہلے سے مندر موجود ہیں ان کو رینوویٹ کر کے ہندوؤں کے حوالے کیا لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے، ان سے جب کویشچن کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں مائنورٹیز کو رائٹ نہیں دیے جا رہے۔ جی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ منارٹیز کو سب سے زیادہ حقوق اور رائٹس دیے جاتے ہیں، اور اس کی واضح سے مثال ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی طبقہ جو ہے وہ اقلیتوں کو حقوق دینے کے خلاف نہیں ہے، اور کبھی کسی نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی ہے۔ صرف یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اسلام آباد میں، یہ H8 سیکٹر میں ایسی جگہ پر مندر بنایا جا رہا ہے جہاں ضرورت نہیں ہے، جہاں پر کوئی ہندوؤں کی آبادی نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں صرف 187 ہندوز ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے پہلے سے مندر موجود ہیں، سید پور میں موجود ہے، کوری شہر میں موجود ہے، اس کو فعال کیا جائے، وہاں ان کو موقع دیا۔ اگر آپ کی احتجاج کے باوجود، اگر آپ کی پریس کانفرنس کے باوجود مندر تعمیر ہوتا ہے تو کیا ریئیکشن ہو، کیا ایکشن ہوگا، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیے، ہم تو بڑا پرامن احتجاج کرتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اور حکومت سے بھی ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ وہ جہاں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں وہاں اکثریت کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ تو جہاں پاکستان میں مسلم اکثریت ہے ان کے جذبات اور احساسات کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ اس کے باوجود اگر مندر تعمیر ہوتا ہے تو اس میں ہم تو یعنی کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے، ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، وہ آواز بلند کرتے رہیں۔ آج آپ کا یہاں اسلام آباد پریس کلب کے باہر آنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بیسیکلی ہمارے دو مقصد ہیں۔ ایک تو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے کہ ان کو 300 سے زیادہ دن ہو گئے وہ لاک ڈاؤن میں ہیں، اور نمبر دو جو اسلام آباد میں ایک نیا مندر تعمیر ہو رہا ہے اس کی تعمیر کے خلاف ہم اکٹھے ہوں گے۔ ٹھیک نہیں، کیا وجہ ہے جو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے جو اس کے حق میں ہے تو وہ کہتے ہیں مائنورٹیز کو رائٹ دیے جائیں، لیکن آپ کہنے کہ اس کی تعمیر نہیں ہونی چاہیے؟ اصل میں مائنورٹیز کی یہاں پہ اسلام آباد میں جو اسٹرینتھ ہے اس کے لحاظ سے ان کے پاس جو ہے نا وہ پرانا مندر ہے سید پور والا، تو وہاں پہ وہ اپنے بھگوان کی عبادت کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اسٹیٹ کے خرچے پہ ایک نئی عبادت گاہ کی تعمیر، اس کے ہم خلاف ہیں۔ میں ٹیکس پیئر ہوں، میں الحمدللہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں 1 لاکھ سے زیادہ ڈائریکٹ انکم ٹیکس دے رہا ہوں، تو خان صاحب کو کسی نے یہ رائٹ نہیں دیا کہ وہ میری مرضی کے خلاف ہندوؤں کی عبادت گاہ تعمیر کہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ وہاں لگے۔ جی جی بالکل۔ جزاک اللہ۔ اگر وہ خود بنانا چاہتے ہیں اپنے پیسوں پہ، ٹھیک ہے، اس کی SOPs ہیں وہ بنا لیں، اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارا پیسہ جو پاکستانی ٹیکس پیئر کی منی ہے وہ نہیں لگنی چاہیے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔